بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسجدوا للہ وعبدوا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، خبردار تم ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا، سجدہ عبادت تو کسی بھی وقت میں کسی بھی نبی کے دور میں وہ جائز نہیں رہا، کیونکہ سجدہ عبادت ہر حال میں اللہ کے لیے ہے، ہر دور میں اللہ ہی کے لیے رہا ہے۔ اور سجدہ تعظیمی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں میں جائز رہا، مگر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے جب عرض کی تھی، یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی، سنن نبی داود میں، فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تو سجدہ تعظیمی یہ ہر حال میں حرام ہے، اور قبر کو بوسہ دینا اور قبر کو چومنا یا قبر کے ساتھ جو دیوار ہے اس کو چومنا، اس حوالے سے آپ سنیے، فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 351 پہ یہ موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں وَلَا يَمْسَحُ الْقَبْرَ وَلَا يُقَبِّلُ، کہ نہ قبر کو چھوئیں نہ قبر کو بوسہ دیں۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے سجدہ تعظیم کی حرمت پر باقاعدہ ایک رسالہ لکھا، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، جس میں قرآن و حدیث و فقہ 150 حوالہ جات سے آپ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت کو ثابت کیا۔ اور حضرت علی قاری حنفی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں وَلَا يَمَسُّ عِنْدَ زِيَارَةِ الْجِدَارِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، روضہ اطہر پہ حاضری کے آداب میں آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے جائیں تو وَلَا يَمَسُّ عِنْدَ زِيَارَةِ الْجِدَارِ، وہاں پہ جا کے دیواروں کو ہاتھ نہ لگائیں، وَلَا يُقَبِّلُ، انہیں مت چومیں، وَلَا يَلْتَصِقُ، ان سے مت لپٹیں، وَلَا يَطُوفُ، اور ان کا طواف مت کریں، وَلَا يُقَبِّلُ الْأَرْضَ، زمین کو مت چومیں۔ تو اس سے حضرت علی قاری حنفی علیہ رحمہ منع فرما رہے ہیں، اور فکر اعلی حضرت بھی یہی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت بعض علماء اہل سنت تو بوسہ قبر کی اجازت دیتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ، تو آپ نے فرمایا کہ بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے، اور احوط منع ہے، یعنی فائدہ اسی میں ہے کہ لوگوں کو روکا جائے، حکمت اسی میں ہے کہ لوگوں کو منع کیا جائے۔ لکھتے ہیں مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو، 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں، اور یہی ادب ہے۔ پھر تقبیل یعنی بوسہ کیوں کر متصور ہے کہ جب 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہونا ہے تو پھر بوسہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو فکر اعلی حضرت ہے کہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں، حد رکوع تک جھکنے سے منع کر دیا، اگر آپ اس کی اجازت دیتے کہ آپ چومیں تو پھر یاد رکھیے کہ بہت سی جگہوں پہ ایسا دیکھنے پہ مل رہا ہے کہ بعض جہالا وہ بوسے سے تجاوز کر کے آگے سجدے تک جا پہنچتے ہیں، اور ان کو منع کیا جائے تو پھر وہ آگے سے عجیب و غریب دلائل باندھتے ہیں، تعظیم کی باتیں کرتے ہیں، ادب کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک شریعت نے
اجازت دی ہے وہاں تک آپ عمل کریں، اور جہاں سے منع کیا ہے اسے باز آ جائیں، اس سے رکنے میں ہی شریعت کا فائدہ ہے۔ شرعی احتیاط یہی ہے کہ آپ نہ قبر کو ہاتھ لگائیں نہ بوسے دیں۔ اصل تو جو اولیاء کرام ہیں ان کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، جس نے ان کی تعلیم پہ عمل کر لیا، اور ان کی تعلیم وہی ہے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت اس سے رکنا چاہیے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا